دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو واقعہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ واقعہ ہے ایک الطاف نام کے لڑکے کا۔ الطاف جاپان میں رہ کر اپنی پڑھائی پوری کر چکا تھا۔ الطاف جلدی ہی اپنے گھر لوٹنے والا تھا۔ الطاف کے گھر میں اس کی بھابھی، اس کا ایک چھوٹا بھتیجا، الطاف کی ماں اور ایک کام کرنے والی بائی رہتی تھی۔ یہ لوگ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ الطاف کے گھر لوٹتے ہی اس کی خالہ کی بیٹی عائشہ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا، لیکن ہونی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ الطاف کافی سالوں کے بعد گھر لوٹا تھا، اس لیے وہ گھر آتے ہی اپنے گھر والوں سے بولا کہ میں بہت وقت بعد اپنے شہر آیا ہوں، اس لیے میں اپنے دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر سے نکل گیا۔ الطاف نے سوچا کہ رات ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر واپس آ جائے گا، لیکن الطاف کافی دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ میں رہنے کے بعد وہ اپنے گھر آنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ لیکن الطاف جب اپنے گھر کو واپس لوٹ رہا تھا تو اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے الطاف نے سوچا کہ وہ پہلے ایک پاک صاف جگہ دیکھ کر گاڑی کو روک لے اور نماز پڑھ لے۔ اس لیے اس نے ایک جگہ پر گاڑی روک دی اور پھر نماز پڑھنے لگا۔ الطاف نماز پڑھ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا تو اچانک الطاف کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی جو کہ ایک برقعے میں تھی، لیکن اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ الطاف دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں کھو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ پھر اس نے پاس آ کر الطاف کو ایک زور کا دھکا دے دیا، لیکن اچانک سے دیا ہوا دھکا الطاف کو دراصل ایک ٹرک سے بچانے کے لیے دیا گیا تھا۔ وہ لڑکی دھکا دینے کے بعد میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ الطاف بھاگ کر گاڑی سے پانی لایا اور اس کی آنکھوں پر پانی ڈالنے لگا۔ اتنے میں اس لڑکی کو ہوش آ گیا۔ الطاف نے اس سے پانی کے لیے پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آج اس کا روزہ ہے۔ الطاف اس کی آنکھوں میں مدہوش ہو گیا۔ وہیں دوسری طرف الطاف کا گھر پر سب لوگ انتظار کر رہے تھے۔ رات کے لگ بھگ 11 بج چکے تھے، لیکن الطاف کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے گھر والے پریشان ہو رہے تھے کہ اچانک گھر کی بیل بجی اور الطاف گھر کے اندر آ گیا، لیکن اس کے گھر والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ الطاف گھر میں اکیلا نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ میں ایک دلہن بھی آئی ہے۔ الطاف دراصل اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا تھا جس عائشہ کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ وہ عائشہ بھی اس کے گھر پر ہی موجود تھی اور اس نے اپنے سارے سپنے الطاف کے ساتھ میں بن چکے تھے، لیکن ہونی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی عائشہ نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ اس پر ٹوٹ پڑی، اسے اتنی کھری کھوٹی سنائی کہ سب کے سب ہکے بکے رہ گئے۔ لیکن پھر جب اس لڑکی نے یعنی کہ دلہن نے عائشہ کی طرف ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا تو عائشہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر گھر میں افراتفری مچ گئی اور جلدی کر کے عائشہ کو ہاسپٹل لے گئے۔ اب گھر پر صرف زویا یعنی کہ الطاف کی بیوی اور ایک اس کا چھوٹا بھتیجا رہ گیا تھا۔ اسی طرح سے ان کا انتظار کرتے ہوئے ساری رات گزر گئی۔ پھر دن کے 10 بج چکے تھے، لیکن الطاف کا بھتیجا ابھی بھی سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر الطاف بہت حیران ہو گیا اور وہ بھاگ کر اپنے بھتیجے کے کمرے میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بھتیجے کا بدن گرم توے کی طرح تپ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر الطاف گھبرا گیا اور جلدی سے اپنی بھابھی کو فون لگا دیا۔ اس کے بعد اس کی بھابھی اور گھر کے باقی سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کے بھتیجے کو اتنا تیز بخار تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا تھا۔ لیکن تبھی اچانک سے زویا یعنی کہ الطاف کی بیوی ایک کٹوری میں پانی لے کر آتی ہے اور ان کو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اس پانی کو اس کے بدن پر لگا دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے اور بولے کہ اس پانی سے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تو یہ سن کر زویا کہتی ہے کہ یہ پانی اللہ کے پاک نام سے پڑھا ہوا پانی ہے، آپ دیکھنا یہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد سچ میں اس پانی کو لگاتے ہی وہ ایک دم سے ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے اور اس کے بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک رات جب اس کا بھتیجا اپنے کمرے میں اپنی ماں کے ساتھ سو رہا تھا، تبھی اسے ایک سایہ نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ سایہ دھیرے دھیرے گھر کی چھت کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کا بھتیجا اس سائے کا پیچھا کرتا ہوا گھر کی چھت پر پہنچ گیا۔ چھت پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کی جو چاچی ہے یعنی کہ الطاف کی جو بیوی ہے وہ چھت پر نماز پڑھ رہی ہے، لیکن اس وقت رات کے لگ بھگ 2:30 بجے کے آس پاس کا وقت تھا۔ زویا نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ فوراً اس کے بھتیجے کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس نے آج شام کی نماز ادا نہیں کی تھی،
اس لیے وہ اس نماز کو پڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر الطاف کا بھتیجا اپنے کمرے میں گیا اور پھر سے سو گیا۔ لیکن اگلے دن جب سب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو الطاف کے بھتیجے نے سارے گھر والوں کو بتا دیا کہ کل رات میں نے رات کے 2:30 بجے چاچی کو چھت پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مگر سب لوگ بچے کی نادانی سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مگر ان سب باتوں پر کام والی بائی زیادہ ہی دھیان دے رہی تھی۔ وہ جا کر یہ بات عائشہ کو بتا دیتی ہے۔ عائشہ یہ سن کر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ادھر دوسری طرف الطاف کے گھر غریبی آ جاتی ہے۔ اس کا کام دھندا ٹھپ ہو جاتا ہے اور الطاف کی طبیعت بھی دنوں دن بگڑتی چلی جاتی ہے۔ الطاف بے حد چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر الطاف کے گھر والوں نے اس کو کئی حکیموں اور ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر پھر بھی اس کو کوئی آرام نہیں ملا۔ لیکن پھر ایک دن الطاف کا ایک دوست اس کو صلاح دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں کسی پیر بابا کو دکھانا چاہیے۔ یہ سننے کے بعد الطاف کے گھر والے اسے لے کر ایک پیر بابا کے پاس چلے گئے۔ پیر بابا نے جاتے ہی اس کو بتا دیا کہ تمہارے گھر میں کسی جنات کا سایہ ہے۔ تمہارے گھر میں ایک ایسا جن ہے جو کسی کے بولنے پر تمہارے گھر پر آیا ہے۔ اسی جنات کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ سب پریشانیاں آ رہی ہیں، اور یہی نہیں، وہ جنات الطاف کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر الطاف کے گھر والوں کا پہلا شک تو عائشہ پر جاتا ہے، کیونکہ وہ اچانک سے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور وہ کام والی بائی بھی یہ سوچ رہی تھی کہ شاید میں نے عائشہ کو وہ چھت والی بات بتا دی تھی، اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر غائب ہو گئی ہے۔ لیکن پھر سب لوگ گھر آ جاتے ہیں اور اس وقت زویا نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ پورے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ایک طرف گھر میں ایک جنات کا سایہ اور دوسری طرف ایک بچے کے آنے کی خوشی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے کہ ایک رات الطاف کو ایک سایہ نظر آیا۔ وہ اس سایہ کا پیچھا کرتا ہوا گھر کی چھت کی طرف جانے لگا۔ تبھی زویا اس کو پیچھے سے آ کر روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس وقت گھر کی چھت پر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر الطاف اور الطاف کی بیوی زویا جا کر اپنے کمرے میں سو جاتے ہیں۔ پھر اسی رات ایک سایہ کام والی بائی کو بھی نظر آتا ہے۔ کام والی بائی اس کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جنات کا سایہ ہے۔ پھر وہ کام والی بائی اس سائے کا پیچھا کرتی ہوئی گھر کی چھت پر پہنچ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ رات کے 2:30 بجے ہیں اور اس وقت زویا چھت پر نماز پڑھ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور وہ بھاگ کر نیچے اترنے لگتی ہے۔ تبھی اس کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ زویا سمجھ جاتی ہے کہ کام والی بائی نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ سب لوگ اس پر پانی ڈال کر اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہے تو وہ سب کو مارنے لگ جاتی ہے۔ عجیب عجیب طرح کی آوازیں نکالنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے اور پھر رات کے تقریباً 3 بجے ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولوی نے آتے ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ مولوی کی قرآن کی آیتوں کو سن کر زویا کو حرکت ہونے لگی۔ وہ اس آواز کو سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی وہاں پر عائشہ بھی ایک مولوی کو لے کر آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس گھر پر ایک جنات کا سایہ ہے اور وہ کوئی نہیں بلکہ زویا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ پھر وہ سب زویا کے کمرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ زویا اپنے کمرے میں کچھ پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ تو زویا کہتی ہے کہ میں جو بھی پڑھ رہی ہوں اس میں آپ سب کی بھلائی ہے۔ لیکن تبھی وہ مولوی اس کو پڑھنے سے روک دیتے ہیں اور اس کے اوپر جب اللہ کے پاک نام کا پانی چھڑکتے ہیں تو اس کے اندر کا جنات باہر نکل آتا ہے۔ پھر وہ سب لوگوں کو بتاتی ہے کہ عائشہ اس گھر پر کالا جادو کروا رہی ہے، اسی وجہ سے میں یہاں پر آئی ہوں۔ الطاف اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، اس لیے میں ان کو بچانے کے لیے یہاں پر آئی ہوں۔ یہ سن کر کوئی بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا ہے اور اس پر پھر سے پانی چھڑکا جاتا ہے۔ پھر وہ سب کو بتاتی ہے کہ مجھے اور پریشان مت کرو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن ہو سکے تو اس عائشہ کو بھی اس گھر سے نکال دینا، ورنہ یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ اس عائشہ کی نظر آپ کی دولت اور پراپرٹی پر ہے، اسی وجہ سے وہ اس گھر پر کالا جادو کروا رہی ہے۔ وہ الطاف کے ساتھ شادی کر کے پوری دولت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ ہم جیسے جنات بھی رہتے ہیں جو وقت وقت پر اللہ کے حکم سے انسانوں کی مدد کرنے کو پہنچتے ہیں، سبھی جنات برے نہیں ہوتے۔ پھر اس نے سب کو یہ بھروسہ دلایا کہ کل صبح ہونے تک وہ یہاں سے چلی جائے گی۔
लेकिन साथ में उसने ये भी कहा कि तुम मुझे तो भेज सकते हो, मगर मेरे पेट में पल रहा ये बच्चा हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसके बाद जोया अगले ही दिन चली गई और आज अल्ताफ़ के घर में खुशहाली लौट आई है। याद रखिए, इस दुनिया में अच्छी और बुरी ताकतें दोनों होती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें परेशान ना ही किया जाए तो बेहतर है।